يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرت شیخ الحدیث الشیخ سید محمد ایوب جان بنوری زید مجدکم، ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 19 اکتوبر 1986 یہاں دروش چترال میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 3 روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے بڑی فکر انگیز باتیں ہمارے عزیز علامہ فاروقی صاحب کی زبان سے سماعت فرمائی. میں نے اس مختصر سے وقت میں موضوع سے متعلق آپ سے جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے اساس ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں ہر تعالی نے مکتب مصطفی کے مثالی شاگردوں، شمع رسالت کے پروانوں، گلشن رشد و ہدایت کے مہکتے پھولوں اور مصطفی ملٹری کے جانباز سپاہیوں یعنی حضرات صحابہ کرام کا حسن و جمال اور ان کی انفرادی خوبیوں کا اظہار کرتے ہوئے تعارف کروایا ہے. ہمارے عزیز نے ابھی بڑی اچھی بات کہی کہ صحابہ کرام کو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں نہ دیکھیے، صحابہ کرام کا حسن و جمال دیکھنا ہو تو قرآن و سنت کے بے داغ آئینے میں دیکھیے. تاریخ سے مذہب نہیں بنتے، تاریخ سے مذہب نہیں بنتے، افسانے بنتے ہیں. مذہب کی بنیاد قرآن و سنت ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. تاریخ کا وہی حصہ قابل تسلیم ہے جو قرآن و سنت کی صداقتوں کے حمایت میں آتا ہے. جو حصہ قرآن و سنت کی صداقتوں سے ٹکراتا ہے ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تاریخ کے اس حصے کو ٹھکرائیں گے اور قرآن و سنت کی صداقتوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے. چونکہ یہ کانفرنس خلافت راشدہ کے موضوع سے متعلق ہے، مجھ سے پہلے ایک حد تک خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار خلیفہ راشد اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند ضروری باتیں ہو چکی. میں آپ کے سامنے خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امام عدل و حریت مراد رسول سیدنا عمر فاروق کی کہانی قرآن کی زبانی عرض کروں گا. خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار فاروق اعظم قرآن کے آئینے میں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں
رسول نے اللہ سے مانگا تھا؟ 3 انسانوں کو مانگا گیا اللہ سے. اللہ کے رسولوں نے 3 انسانوں کو اللہ سے مانگا. پہلی طلب ابراہیم کی ہے جو تعمیر بیت اللہ کے وقت انہوں نے اللہ کے حضور پیش کی. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ تمہید. اب حرف مدعا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، ہم نے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تو تعمیر کر دیا، اب اسے آباد کرنے والا، اس میں معلم بننے والا تیرا آخری رسول، جس کی رسالت پر ایمان کا اقرار تو نے عالم ارواح میں لے لیا ہے، وہ معلم کامل بھی میری اولاد میں سے بھیج، جو اس گھر میں رشد و ہدایت کے اس عالمی مرکز میں تیری آیات کی تندیلیں جلائے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اور اس میں آنے والوں کو پاک بنائے گا. ہماری یہ آرزو ہے، عزت والا حکمت والا تو ہے، ہم مانگ سکتے ہیں مجبور نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دائمی آبادی کے لیے اور نسل انسانی کی دائمی قیادت کے لیے، فکری سیادت کے لیے اللہ سے محمد عربی کی رحمت مانگی. پھر فرعونی استبداد کے خاتمہ کی جد جہد میں، رفاقت کی طلب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہارون کی خطابت مانگی. فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ابراہیم نے اللہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مانگی، موسیٰ نے اللہ سے ہارون کی فصاحت اور رفاقت مانگی، پھر خود رحمت للعالمین نے آنسو کی برسات میں رات کی تنہائی میں اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی. جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا، جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا.
جسے رحمت للعالمین نے مانگا، رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھائے، صبح کے سویرے میں ابن خطاب پروانہ بن کر شمع رسالت کے حضور پیش ہو گیا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ابن خطاب کے پیکر میں چھپا ہوا فاروق اعظم تار لیا، تربیت کی نگاہ رسول نے، اور عمر کو اتنا بلند کر دیا کہ عمر فرش پہ بولتا ہے تو عرش سے قرآن بن کر عمر کے جذبات قلب رسول پہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ عمر کی تجویز تھی کہ ازواج رسول کو باپردہ ہو کر گھروں سے باہر آنا چاہیے۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرپوزل پیش کیا، تجویز عرض کی فاروق اعظم نے، اللہ کے رسول، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ نبی کی گھر والیاں باپردہ ہو کر باہر آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے تجویز عرض کی، آپ نے تائید فرما دی، تو پھر میری تجویز تو قانون بن گئی نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قانون فرش پہ نہیں بنتے، اسلام کے قانون عرش سے بن کر اترتے ہیں۔ اسلام کا بل، شریعت مصطفی کا بل نام نہاد اسمبلی میں پیش نہیں ہوتا، عرش بری سے بن کر اترتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، بات فرش کی تھی، عرش تک چلی گئی۔ رب العالمین کی بارگاہ سے فاروق اعظم کے احساسات قرآن بن کر آئے، روح الامین حاضر ہوئے، عرض کیا، یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں کو، کہہ دیجیے اہل ایمان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں، اپنے چہرے چادروں سے چھپا لیا کریں۔ ان کا بے پردہ ہونا، بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنا فرش پر تیرے عمر کو برداشت نہیں ہے تو عرش پر تیرے اللہ کو بھی برداشت نہیں۔ جو بات عمر فرش پہ پسند کرتا ہے، تیرا معبود وہی بات عرش پہ پسند کرتا ہے۔ پردے کی نعمت قبول نصیب ہوئی اس امت کو، فاروق اعظم کے احساسات، فاروق اعظم کے جذبات کی روشنی میں، اور پردہ بھی اسلام ہے۔ کوئی ایسا اسلام جس میں پردہ ہٹا دیا گیا تو بے نقاب ہو جائے گا، کچھ کہہ گیا ہوں۔ کوئی ایسا اسلام جس میں پردہ ہٹا دیا گیا تو بے نقاب ہو جائے گا، ایسے اسلام کو ہم نہیں قبول کریں گے جس میں پردے کی فرضیت کا انکار کیا جائے۔ وہی اسلام گوارا ہوگا جس میں غریب کی بیٹیوں کو بھی پردہ کرنا ضروری ہو، صدر مملکت کی بیگم کو بھی پردہ کرنا ضروری ہو۔ وہی اسلام قبول ہوگا، وہی اسلام، کوئی دوسرا اسلام ولی اللہ لشکر کے رضاکار نہیں چلنے دیں گے، نہ قوم کا اسلام چلنے دیں گے، نہ اسرے کا اسلام چلنے دیں گے۔ مکہ اور مدینے والا اسلام آئے گا جس اسلام میں عائشہ کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں صفیہ کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں زینب کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا کو بھی پردہ کرنا ضروری۔ فاروق اعظم کے احساسات کی روشنی میں یہ نعمت نصیب ہوئی۔ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ نے اونچی آواز سے نہیں کہا،
آپ نے دل کی گہرائیوں سے نہیں کہا، آپ نے ضمیر کی حرارتوں سے نہیں کہا. بس اب فاروق اعظم کی تجویز قبول ہوتی جائے اور آپ کا ولولہ انگیز الحمدللہ نشر ہوتا جائے دروش کی فضاؤں میں. یہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سن لیں. پردے کی نعمت فاروق اعظم کے احساسات کی روشنی میں ہمیں نصیب ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بیت اللہ کے طواف کے دوران مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں. آرزو اور تمنا کی حرارتیں چہرے کی کتاب سے چمک رہی ہیں. رمز شناس قائد نے رمز شناس استاد نے شاگرد کے احساسات کو پرکھ لیا. فرمایا عمر کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول مقام ابراہیم پر آتا ہوں تو مجھے خلیل کے سجدوں کی یاد آ جاتی ہے. بے ساختہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں جبین جھکا دوں، خلیل کی اتباع میں بھی یہاں اللہ کو سجدے کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی اتباع میں اس مقام پر سجدے کروں. میرے عمر جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا تھا مجھے بھی تو ابراہیم نے اللہ سے طلب کیا تھا. عرض کیا اللہ کے رسول پھر آئیے آپ امام بن جائیے میں مقتدی مل کر سجدے کرتے ہیں. فرمایا نہیں، تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک عرش بری سے اجازت نہ ملے. فاروق اعظم کی آرزو وحی کی صورت میں قلب رسول پہ اتری. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے معبود اپنی پوری امت کو حکم سنا دیجیے، اپنی عمر کو اجازت دے کر باقی ساری امت کو حکم سنا دیجیے کہ مقام ابراہیمی پر سجدے کیا کرو. جو بھی ظاہر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے عمر کے احساسات کی تائید میں، عمر کے جذبات کی تائید میں جب تک مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں کرے گا اس وقت تک میں حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی غزوہ بدر کے نتیجے میں جنگی قیدی بن کر آنے والوں کا سر قلم کر دینا چاہیے. قریش کے نامور بیٹے جنگی قیدی بن کر آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی جنگی قیدی بن کر آیا ہوا ہے. حضرت علی کا بھائی بھی آیا ہوا ہے. حضرت عمر کا ماموزاد بھائی بھی آیا ہوا ہے. صدیق اکبر کے عزیز بھی آئے ہوئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کی طرف. کیا رائے ہے میرے یار غار، آج کیا سلوک کریں ہم ان سے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا آج ہمارے قبضے میں آئے ہیں. صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کوئی نئی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، آپ معاف کرنے کے عادی ہیں. آپ وہی کیجئے جو آپ کا درس ہے، حسن سلوک کیجئے، ان کی جان بخش دیجئے، شاید اسلام قبول کر لیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا. عمر کی نگاہوں میں ایمان کی سرخی جھلک رہی تھی. پوچھا تو کیا کہتا ہے میرا عمر؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ کفر کے پیش رو ہیں، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یتیم کیا ہے، انہوں نے سمیہ کو ریزہ ریزہ کیا ہے، انہوں نے بلال کو تڑپایا ہے، انہوں نے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا ہے، انہوں نے ہمارا وطن چھڑوایا، انہوں نے ہماری عزتیں لوٹی، انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا. آج ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ ان کے جرائم کے نقش پر کوئی چلنے کی جرت نہ کر سکے. میرا بھائی کھڑا ہوا ہے ماموزاد، اسے میرے حوالے کر دیجیے.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ عرض کیا آپ کے سامنے اس کا سر اڑا دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ علی اپنے بھائی کا سر اڑائے، فلاں اپنے بھائی کا سر اڑائے، فلاں اپنے بھائی کا سر اڑائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جلالی ہونا، جلالی ہونا، تجویز بھی جلالی ہے، مجھے ابو بکر کی رائے پسند ہے، میں انہیں معاف کرتا ہوں، ان کی جان بخشتا ہوں۔ وہی کہتا ہوں جو مکہ کی فتح کے دن کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں سابقہ مظالم پر تانا بھی نہیں دیں گے، ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں، ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سے بھی دعا مانتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے جرائم کو معاف کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا، لیکن عرش بری سے قرآن آیا، فرمایا یا ایھا النبی ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض۔ میرے محبوب یہ ادا کچھ مضمون نظر نہیں آئی، اسلام کے دشمن مسلمانوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے یہ انسان نما درندے جب آپ کے قابو میں آئے تھے تو عمر کے جذبات کے مطابق آج ان کے خون سے بھی دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بھی وہی بات پسند ہے جو تیرے عمر کو پسند ہے۔ الحمدللہ، جو بات عمر کو پسند ہے عمر کے محبوب کو بھی وہی پسند ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو آدمی لڑتے ہوئے آئے، ان میں ایک یہودی ہے ایک منافق، ایک یہودی ہے ایک منافق۔ یہودی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کو ہمارے آقا کو نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ دل میں نہیں پڑھتا، جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھتا ہے، رسالے بھی لکھتا ہے، پوسٹر بھی بڑے رنگ برنگے شائع کرتا ہے۔ مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلامی جماعت کا ہیرو بنتا ہے، لیکن اندر سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے، اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے، اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی مرکزیت ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک یہودی ایک منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہودی نے کہا یہ چیز میری ہے، منافق نے کہا نہیں میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شہادت کی بنیاد پر گواہی طلب کی، یہودی نے گواہ پیش کر دیے، انہوں نے گواہی دی کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کا مالک یہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق سے کہا تم گواہی پیش کرو۔ وہ کہنے لگا جی میں تو آپ کا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ یہودی ہے، میں آپ کلمہ پڑھتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے جہان کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ، لوگوں کی چیزوں کے مالک بنتے جاؤ۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں۔ اس نے اپنے موقف کی تائید میں گواہی پیش کی تھی، تم بھی گواہی پیش کرو نا۔ کہنے لگا جی بس وہ تو یہودی ہے، میں آپ کا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ اس چیز کا مالک یہودی ہے۔ اسلام کے عدل پہ قربان جاؤں، اسلام کے تصور عدل پہ قربان جاؤں۔ میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں یہی بات کہی، میں نے کہا بے شک اسلام مسلمانوں کے لیے تو آب حیات ہے ہی، لیکن اسلام ایک ایسا ابر کرم ہے جو پوری انسانیت پہ برستا ہے، اس کی فیض رسانی عالمگیر ہے، یہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا۔ اسلامی عدل کی بنیاد پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہاں سے چلے آنے کے بعد منافق کہنے لگا
رسول نے تو فیصلہ تیرے حق میں کر دیا، ذرا ابو بکر کے پاس چلے چلیں۔ یہ جو دل کے بیمار ہوتے ہیں ادھر ادھر پھرتے ہیں، ادھر ادھر لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ذرا ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ابو بکر تو جمال نبوت کے حق سے کامل ہیں، انہوں نے کہا جو فیصلہ میرے آقا کا ہے وہی فیصلہ میرا ہے، چلے جاؤ۔ منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی، ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب آئے فاروق اعظم کے پاس، منافق نے بڑی لفاظی چرب زبانی کے ساتھ اپنا کیس پیش کیا کہ سر یہ چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کا ہوں۔ یہ تو یہودی ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہودی بھی کبھی سچ بول سکتے ہیں، سچ تو ہم بولتے ہیں، سچائی ہمارے پاس ہے، یہ میری۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، بڑا مردم شناس، پھر دیکھا یہودی کی طرف، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا بہت کچھ کہتا لیکن اب کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہی کیس ان کے ہاں پیش کیا، محمد نے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ بس اب تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فاروق اعظم کے تیور جلالی ہو گئے، فرمایا آقا نے فیصلہ کر دیا تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ حضور کے فیصلے کے بعد میرے پاس تم نے آنے کی جرات کیسے کی؟ یہودی کانپا اور لرزتے ہوئے کہنے لگا یہ لایا ہے جی، میں نہ آتا، یہ لایا ہے یہودی، صاحب کہنے لگا یہ لایا ہے منافق۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی نگاہوں سے منافق کو دیکھا، تمہیں کیوں یہاں آنے کی ضرورت ہوئی؟ رسول کے فیصلے کے بعد تم انصاف ڈھونڈتے ہو میرے پاس؟ منافق کہنے لگا جی بس آپ بھی فیصلہ کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی فیصلہ کر دیں جو آپ کی سمجھ میں آئے، کوئی بات نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ تلوار نیام سے نکالی اور ہوا میں لہرا کر فرمایا رسول کے فیصلے کے بعد جو شخص مطمئن نہیں ہوتا میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آتا ہے، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اور منافق کا سر قلم کر دیا، لاشا تڑپ رہا تھا منافق، اس کے بارے اس کی برادری اس کے خاندان کے لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے لٹ گئے، مر گئے، عمر نے ہمارا بندہ مار ڈالا، غضب ہو گیا، ہمیں انصاف چاہیے، ایک یہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کا سر اڑا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا، ابھی فاروق اعظم سے بات نہیں ہوئی تھی کہ عرش بری سے قرآن آئے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، وہ لوگ جو بظاہر تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں خود کو مومن کہلاتے ہیں لیکن آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہوتا، آپ کے فیصلے پر وہ بے قرار رہتے ہیں، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ میرے محبوب جو آپ کو جج نہیں مانتے، جو آپ کو حاکم نہیں مانتے، ہم انہیں مومن نہیں مانتے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں، لہذا عمر کا فیصلہ جذباتی نہیں آفاقی ہے۔ ایسے بیماروں کا سر اڑا دینا یہ ہمارے ہی حکم کی تعمیل ہے۔
جو کچھ فاروق نے کیا اس کی توثیق عرش بری سے وہی کی صداقت تو نے کر دی. الحمدللہ. رئیس المنافقین مر رہا تھا. رئیس المنافقین ابن ابی جس نے سب سے پہلے صدیقہ کائنات پر تنقید کے مشتر چلائے، سب سے پہلے صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا ابن ابی، صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلا دل کا بیمار ابن ابی مرنے لگا. بیٹے کو بلایا، کہنے لگا میری وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ بھی محمد عربی پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے کفن بھی رسول کے کرتے سے دیا جائے. بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر. اللہ کی تقسیم ہے نا، کہیں جی یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. آذر سے ابراہیم اور نوح سے کنعان پیدا ہوتا ہے. کہیں باپ آذر ہے تو بیٹا ابراہیم ہے، کہیں باپ نوح ہے تو بیٹا کنعان ہے. باپ ابن ابی رئیس المنافقین ہے اور بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر ہے. بیٹا اپنے بعد جنازہ پڑھیں، وہ امام الانبیاء ہے. وہ کرتا کہ جس کے کی مہریں لگی ہوئی ہے، میں وہ کرتا تیرے ناپاک جسم کے لیے لاؤں کہ اسے کفن دیا جائے. کہاں گنجائش ہے تیری منافقت میں؟ ابن ابی ہارے ہوئے جرنیل کی طرح رویا، کہنے لگا بیٹا میری منافقت میں باقی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن محمد عربی کی شفقت اور رحمت میں گنجائش ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید مجھ سے بڑھ کر دنیا میں رحمت عالم کا کوئی دل دکھانے والا پیدا نہ ہوگا، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد عربی سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں ہوگا. تم جا کے کہنا تو صحیح. بیٹے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ کی وصیتیں پہنچائیں. ابن ابی کے مرنے کے بعد بیٹا آیا، عرض کیا اللہ کے رسول میرے باپ کی یہ وصیت ہے کہ نماز جنازہ بھی اس کی آپ پڑھائیں، کرتا بھی دیجیے تاکہ اس کا کفن بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات، اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، آ رہا ہوں. میرے کرتے سے کفن دیے جانے پر اگر اس کی بربادی آبادی میں بدلتی ہے تو میرا کرتا بھی لے جاؤ کفن کے لیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دے دیا. نماز جنازہ کی بھی تیاری ہو گئی. سارا مدینہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دیں، جس نے ساری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا. آج اس کی نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں. مدینہ سمٹ کے آئے، ان میں فاروق اعظم بھی اشک بار آئے. نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اس نے ام المومنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی. سیدہ عائشہ کو زبان دراز کہا، سیدہ عائشہ پر الزام تراشی کی. اس ظالم کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر تو غیرت کی باتیں کرتا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. جواب فیصلہ کن تھا. عمر ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے. فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. میرے معبود آج محسوس نہ کرنا ہمیں بھی تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا ہے. جن ظالموں کے سینے میں تیری عائشہ کا بغض ہو، جو عائشہ کو زبان دراز کہتے پھریں، جو صدیقہ کائنات پر تنقید کریں، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. آپ نے الحمدللہ نہیں کہا.
عائشہ کے دشمنوں کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ الہ العالمین، نماز جنازہ تو روک دی گئی، لیکن قبرستان سے گزرتے ہوئے اگر کسی عائشہ کے دشمن کی قبر سامنے آ جائے، کسی منافق کی قبر سامنے آ جائے تو اس کی قبر پہ دعائے مغفرت کے لیے تو رک جاؤں۔ علیم بذات الصدور جانتا تھا کہ عمر کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرے گی، لہذا قانون میں ایک پیراگراف کا اضافہ کر دیا، فرمایا ولا تقم علی قبری، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں، یہ ملعون ہیں، دل کے بیمار ہیں، تیری آبرو کے دشمن ہیں، ام المومنین پر تنقید کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی نہ مانگیے، بس انہیں میرے غضب کے حوالے کیجیے۔ عزیز دوستو، یہی عفیفہ ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ مسٹر مودودی نے عائشہ کو زبان دراز کہہ دیا، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا، صدیقہ کائنات کو زبان دراز کہنے والے منافقین پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ عائشہ کے دفاع میں قرآن بولتا تھا، قرآن بولتا ہے اور قرآن بولتا رہے گا۔ ہم ان میں سے نہیں جو حضرت عائشہ کے سینے میں بغض رکھتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو صدیقہ کی آن پر اپنی جانیں قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا، لیکن ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے۔ عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، بہت چھپایا اپنے آپ کو، بہت ٹائٹل ہی ایسا رکھا کہ لوگ بس پھنسے، ٹائٹل ہی ایسا رکھا کہ لوگ بیچارے پھنستے جائیں، لیکن چوری پکڑی جاتی ہے، بالآخر چوری پکڑی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، صدیقہ کائنات پر ابن ابی کے گروپ نے الزام تراشی کی، بدزبانی کی۔ بنو المصطلق کے غزوہ سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجروح خاطر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا گھر تشریف لائے، چہرے پہ حزن و ملال کا تاثر جھلک رہا ہے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آقا نے کوئی جواب نہ دیا، میرے دل کی دنیا پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ تڑپ کر دوسرے رخ پہ آئی، پھر سلام عرض کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھر پھیر لیا، اور حضور کا چہرہ پھرنا کوئی معمولی حادثہ تو نہیں دوستو، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر۔ ابو لہب اتنا حسین ہے کہ ماں نے شولو کا باپ کہہ دیا، نام تو عبد العزیٰ تھا نا، لیکن ماں نے کہا میرا بیٹا کتنا حسین ہے، چہرے پہ شولے ٹپکتے ہیں، یہ تو ابو لہب ہے۔ لیکن محمد نے نگاہیں پھیر لی، ابو لہب جہنم کا ایندھن بن گیا، اور بلال حبشے کا سیاہ فام تھا، رحمت للعالمین کی نظر میں جچ گیا۔ فرش پہ چلتا ہے تو جوتے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئی، صدیق اکبر کے گھر آئی، یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناؤں گی، باپ کے سامنے آنسو بہاؤں گی، لیکن فرماتی ہے گھر پہنچی تو ماں بھی آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، دیکھا منافقین کا پراپگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت ٹوٹ گئی،
یہ تو مستہ کی زبانی پتہ چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو، تیرے خلاف تو مستقل محاذ بن چکا ہے، مستقل محاذ بن چکا ہے۔ تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دی جا رہی ہیں، افسانے گھڑے جا رہے ہیں، کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ فرماتی ہے میں اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی، گھر کے اس کونے میں چلی گئی مسلح اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرا تھا، تنہائی تھی۔ ماں نے گھبرائی ہوئی بیٹی کو مسلح اٹھا کر جاتے دیکھا، سوچا کہیں جان سے نہ مار ڈالے خود کو، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا چپ رہیے، گھبرائیے نہیں، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، اب اس کے دروازے پہ آنسو بہانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں، زکریا روتے ہیں، ابراہیم روتے ہیں، یونس روتے ہیں اور سب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں۔ آج اس کے محبوب کی عائشہ بھی آنسو کا نذرانہ لے کر جا رہی ہے، اللہ کی عدالت میں اپیل کرنے جا رہی ہوں، میرے معبود میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، افکار کو بھی جانتا ہے۔ یہاں عائشہ نے آنسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی۔ وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا، صحابہ کا اجلاس بلا رکھا ہے میرے آقا نے۔ فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں، عائشہ کے معاملے میں رائے دو، کیا کروں؟ صحابہ رو رہے ہیں، کسی میں جرأت گفتار ہی نہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، سسکیاں سنائی دیتی ہیں، آہوں کی آواز آتی ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں بولو نا، عائشہ کے معاملے میں کیا کروں؟ لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک آواز آئی، اللہ کے رسول اگر عائشہ سے آپ زیادہ ہی قبیلہ خاطر ہیں، اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے۔ نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروق اعظم دارو قطار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے؟ اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے؟ پہلے یہ ہمیں بتائیے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا؟ رسول کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھ گئی، اللہ کے رسول کے خاموش کنارے نے، خاموش اشارے نے بلاغت کے دریا بہا دیے، فصاحت کے سمندر موجودن کر دیے۔ رسول کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی، فاروق کی تلوار نیام سے نکل آئی، عرض کیا اللہ کے رسول جس نے عائشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے، عائشہ پر تنقید کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے، ان سے میری تلوار نمٹے گی، انہیں تو میں سمجھوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ مسکراہٹ چمک گئی، فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی، تو نے میرے ذہن کی گرانیاں دور کر دی، جزاک اللہ میرے عمر۔ بس فیصلہ وہیں سے ہوگا، اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ یہاں سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، شان صحابہ، شان صحابہ، مولانا عبد المجید جانگیر، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، حضرت مولانا محمد ایوب جان بنوری، چترال کے غیور عوام، مجاہدین افغانستان، ہم سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ میرے آقا یہاں سے اٹھے اور چترال کے روشن ضمیروں جانتے ہو کہاں پہنچے؟ ایک گھر بڑا خوش نصیب ہے، ایک گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے، ساری کائنات رسول کے قدموں میں، اور رسول ابو بکر کے دروازے پر، صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت عائشہ کی غمزدہ ماں نے
ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا من بالباب، کون ہے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ بس چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر، ہمیں کیوں ستاتے ہو، ہمیں کیوں تڑپاتے ہو، ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو۔ باہر سے کثر و تسنیم میں دھلی ہوئی آواز بلند ہوئی، ابو بکر کے گھر والوں دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے، عبداللہ کا یتیم آیا ہے، محمد عربی آئے ہیں، دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ دروازہ کھولا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ موجود پایا، عرض کی اللہ کے رسول آپ، صبح صادق طلوع ہو گئی، شام غم کو سویرا مل گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ میری عائشہ کہاں ہے، عائشہ کہاں ہے؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنی والدہ اور اپنے آقا کے الفاظ سن رہی ہوں، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور دامن رسول سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، سارے دل کا بوجھ اتار دوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے۔ کہاں جاتی ہو؟ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو، اس کی عدالت کو چھوڑ کر یہ سچ ہے کہ آج تیرے در پہ تیرا محبوب آیا ہے، لیکن اس عدالت کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوب چکی ہے، بولتی بھی نہیں، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی، مصلے پہ سجدے میں روتی رہتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، عرض فرمانے لگے عائشہ آج اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو، سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا اشکو بسی و حزنی اللہ، آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہیں میرے غم و حزن کا یہ عالم کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، ابو یوسف کہہ کر گزارا کیا۔ آقا میں آج کیا کہوں بھی تو لوگ نہیں مانیں گے، جو کچھ کہنا چاہتی تھی علیم بذات الصدور کو کہہ بیٹھی ہوں، اور اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ یوسف پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ موسیٰ پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ عیسیٰ پر حضرت مریم پر لگائے جانے والے الزام کی برات کرنے والا ہے۔ آج ابو بکر کی بیٹی بھی اسی کے دروازے پہ رو رہی ہے، میں نے جو کچھ کہنا تھا اسی کو کہہ بیٹھی ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی تھی، عمر نے تیرا کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ ہمیں میدان و ہمیں گو۔ حضور بیٹھے، چہرے پر وہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، چادر اوڑھی اور جسد اطہر پر وہ کپ کپی تاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے، رابطہ قائم ہو گیا ہے، کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی، دیکھوں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ماں بھی قریب آ بیٹھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر وحی کی کیفیت طاری رہی، پھر حضور نے چہرہ اطہر سے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے چہرہ رسول کو پڑھا اور رسول کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی، عائشہ مبارک ہو تو کیس جیت گئی، تیری شام غم ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و حزن کے آثار غائب تھے، راحت و مسرت کا سویرا چمک رہا تھا۔ چادر ہٹاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارکباد دیتا ہوں، اے صدیق کی بیٹی، تیرے
مقدر کا کون مقابلہ کرے کہ موسیٰ پر الزام لگے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے، یوسف پر الزام لگے تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنتا ہے، مریم پر الزام لگے تو عیسیٰ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے، لیکن ابو بکر کی بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر تنقید کی تو خود رب العالمین وکیل صفائی بن گیا، خود رب نے تیرے کیس میں وکالت کی ہے۔ اور قرآن اترا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور میں حضرت شیخ الحدیث مدظلکم میں اسی موڑ پر کہا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر میں بھی وہ مجھے یہ سعادت بخشے کہ میں ام المومنین کے سامنے عرض کروں، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، اور شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی، رب نے وہی فیصلہ کیا جو عمر کے جذبات کا تقاضا تھا، اور جروش والو، چترال کے روشن ضمیروں، عمر نو چاہیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، نماز عصر کا وقت تقاضا کر رہا ہے کہ اب اٹھو اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاؤ، جس نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ آج تم نے اسلام کے ان اساسی اور مثالی معیاری اور مقدس کرداروں پر گفتگو کی ہے اور سنی ہے کہ جن پر نسل انسانی تا قیامت فخر کرے گی۔ خلافت راشدہ اسلام کا دور شباب ہے، خلافت راشدہ اسلام کی جوانی کا زمانہ ہے، اسلام وہی ہے جو خلافت راشدہ میں عملاً ظاہر ہوا، دنیا کے سامنے پیش ہوا، اور ہماری جد و جہد کا ہدف، ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس سرزمین پر وہی اسلام آئے جو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھتا ہو، جس میں ابو بکر کی صداقت کے جلوے ہوں، جس اسلام میں عمر کی عدالت کے جلوے ہوں، عثمان کی شرافت کے جلوے ہوں، علی کی ولایت کے جلوے ہوں، خالد کی شجاعت کے جلوے ہوں، ابو ابن مسعود، ابو عبیدہ ابن مسعود، ابن عباس، سعد ابن ابی وقاص، عمرو ابن عاص، حسن و حسین و معاویہ کی حکمت کے جلوے ہوں، ہم اسی اسلام کی منزل کے لیے کوشاں ہیں، انشاءاللہ یہاں وہی اسلام آئے گا، ان لوگوں کی جدوجہد کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو عثمان کو خائن کہتے ہیں اور پھر اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کی جدوجہد کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو ابو بکر و عمر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر اسلام کا نام لیتے ہیں، ان
پر نہیں مانے جا سکتے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت پوری دنیا میں عظمت صحابہ کی علمبردار تحریک ہے. مفتی محمود اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر. جب کوئی محرم الحرام کو دنیا چھوڑ دی، عالم جاودانی کو سفر کر لیا فاروق اعظم نے، مدینہ سوگوار ہو گیا. مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپکنے لگے، یتیم گلے مل مل کر رونے لگے کہ ہمارا باپ مرا تھا لیکن ہم لاوارث نہیں ہوئے تھے. عمر کی شفقتیں ہمارے آنسو پوچھ لیا کرتی تھی. عمر نے اتنا پیار دیا کہ ہمیں باپ کی یاد بھی نہ آنے دی. آج عمر فوت ہو گیا ہے، ہماری یتیمی کا دن آج سے شروع ہوا. مدینہ کی بیوائیں ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر رو رہی تھی کہ جب ہمارا سہاگ لٹا، جب ہمارا شوہر شہید ہوا یا مر گیا، ہمیں بیوگی کا احساس آج تک نہیں ہوا تھا. رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں پانی کے برتن بھر جایا کرتا تھا. رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں غلے کے ذخیروں پر ڈالا کرتا تھا، بوریاں ڈال جایا کرتا تھا. ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کرتا تھا کہ ندامت نہ ہو. لیکن آج کے بعد ہماری بیوگی کا آغاز ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا فیروز ایرانی ہے اور وہ مارا گیا ہے بدبخت. اتنی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ طبیعت سنبھل گئی. اتنی اونچی آواز سے کہا الحمدللہ. آرزو تھی کسی اسلام دشمن کے ہاتھوں سے مارا جاؤں، شہید بن کر اس دنیا سے روانہ ہوں. الحمدللہ کہ ایک اسلام کے دشمن کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں. اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. اللہ نے دونوں آرزویں پوری کر دی، شہادت بھی عطا کی، موت بھی مدینہ طیبہ میں عطا کی. اب تیسری شہادت رب العالمین نے اپنی طرف سے عطا کر دی کہ سنایا بھی نبوت و صداقت کے قدموں میں. اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ میری ماں اس امت کی مادر محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آقا کے قدموں میں سو جائے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، یہ رسول اکرم کا جو روضہ ہے در حقیقت سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کا بھی کیا مقام ہے. میں کہا کرتا ہوں عزیز نوجوانوں، ہو سکے تو تم بھی کہا کرو. صدیقہ کائنات ازواج مطہرات کے حلقے میں بیٹھ کر کبھی کبھی فرماتی تھی اللہ نے میری کتاب زندگی میں کچھ خوبیاں ایسی دی ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. فرماتی تھی میری اس ازدواجی رفاقت کا فیصلہ عرش بری پہ ہوا، میرا دولہا اللہ نے منتخب کیا. باپ اپنی بیٹیوں کے لیے رفیق زندگی چنتے ہیں. عائشہ نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا دولہا میرے اللہ نے منتخب فرمایا. فرمایا یہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرے بستر پہ قرآن نازل ہوا. کئی مرتبہ روح الامین کی زیارت کی اور کئی بار اللہ کے سلام آئے. حضرت روح الامین نے رحمت عالم سے کہا محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. اور فرمایا یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرا حجرہ رحمت للعالمین کی دائمی آرام گاہ بن گیا. اور جب منافقین نے مجھ پر الزام لگایا، میرے خلاف زبان درازی کی مہم چلائی، تو اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. میں کہا کرتا ہوں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی،
تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معاشرین اٹھیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ سے عرض کرو، عمر اپنے قائد کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، دائمی بسیرا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی، رونے کی آواز، رونے میں گھائل ہیں، آنسو کی برسات جاری ہے، فرمانے لگی بھتیجے اگرچہ حجرے میں اس جگہ میں اپنی قبر کے لیے وصیت کرنا چاہتی تھی، اس جگہ میں خود دفن ہونا چاہتی تھی اپنے باپ کے پہلو میں اور اپنے آقا کے قدموں میں، لیکن آج میں اپنے اوپر تجھ کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ میرے حجرے میں قبر تیار کرو، اگر میرے بیٹے کو اللہ نے صحت نہ دی اور اسی زخم میں چل دیے تو اسی جگہ انہیں دفنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور آنکھوں میں آنسو تیر آئے، بلند آواز سے کہنے لگے رب العالمین اب زندگی کی کوئی آرزو باقی نہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے ساری آرزویں پوری کر دی۔ جب تم محرم الحرام کو دنیا چھوڑ دی، عالم جاودانی کو سفر کر لیا فاروق اعظم نے، مدینہ سوگوار ہو گیا، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپکنے لگے، یتیم گلے مل مل کر رونے لگے کہ ہمارا باپ مرا تھا لیکن ہم لاوارث نہیں ہوئے تھے، عمر کی شفقتیں ہمارے آنسو پوچھ لیا کرتی تھی، عمر نے اتنا پیار دیا کہ ہمیں باپ کی یاد بھی نہ آنے دی، آج عمر فوت ہو گیا ہے، ہماری یتیمی کا دن آج سے شروع ہوا۔ مدینہ کی بیوائیں ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر رو رہی تھی کہ جب ہمارا سہاگ لٹا، جب ہمارا شوہر شہید ہوا یا مر گیا، ہمیں بیوگی کا احساس آج تک نہیں ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں پانی کے برتن بھر جایا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں غلے کے ذخیرے پر ڈالا کرتا تھا، بوریاں ڈال جایا کرتا تھا، ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کرتا تھا کہ ندامت نہ ہو، لیکن آج کے بعد ہماری بیوگی کا آغاز ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر فاروق اعظم کو اپنے بھائی صدیق اکبر کے اور اپنے آقا رحمت للعالمین کے قدموں میں سلا کر
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کے تقاضے پورے کرتی ہے. آج ہم فاروق اعظم کی یاد میں جمع ہیں لیکن ماتم نہیں کر رہے اس لیے کہ ہمارا عمر کامیاب گیا ہے اس دنیا سے. عثمان ذوالنورین بھی کامیاب گئے, علی المرتضیٰ بھی کامیاب گئے, طلحہ و زبیر بھی کامیاب گئے, اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی. تو جو کامیاب ہو جائیں ان کا ماتم نہیں ہوا. عمر جلیل عمر جرات عمر جانباز عمر قوی عمر قوت عمر ممتاز عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر عمر وقار قیادت عمر شکوہ جہاد عمر وقار قیادت عمر شکوہ جہاد عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد. یہ ساری شاخیں جاتی تو وہی ہیں, یہ جو کچھ ہے سب کچھ وہیں سے ہے. عمر رفیع و عظیم و عمر عروج و فراز عمر رفیع و عظیم و عمر عروج و فراز عمر بلند عزائم عمر فلک پرواز عمر میان سے نکلی ہوئی تمیز تلوار عمر میان سے نکلی ہوئی تمیز تلوار عمر کی ذات سراپا سدال الکفار عمر کے نام عمر کا نام شکوہ جلال کا مظہر عمر کا نام شکوہ جلال کا مظہر عمر کی شان سزاوار عظمت منبر عمر کے نام سے تاغوت لرزہ برندان عمر کے نام سے تاغوت لرزہ برندان. وضو ٹوٹانا بدبخت کا اسی لیے تو سازش کی عمر کو شہید کرنے کی. تاغوت کے موشن لوز ہوئے نا, بیلنس اب سیٹ ہوا جبھی تو سازش کی. ان کے شہادت کی ان کے قتل کی نماز فجر میں حملہ آور ہوا تاغوت کا نمائندہ فیروز ایرانی اسلام کے بطن جلیل کے سینے میں جسم میں زہر آلود خنجر کے وار کیے. عمر گھائل ہو کر گرے. عبد الرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کیا. گرنے سے پہلے میں تڑپتا رہوں, تو محمد کی امت کی امامت کر, اس کی عبادت کے حقوق ادا کر. امت نماز میں ہے, عمر تڑپ رہا ہے. سننا تو بڑا مزیدار ہے. سوچئے نا یہ کیسے انسان تھے. محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تو نے بشریت کو کتنا بلند کر دیا. اور فیروز بھاگنا چاہا, صفیں چیر کر بھاگنا چاہا, کسی طرح سے اسے گنجائش نہ ملی, اس لیے کہ وہ شیدائیوں کی نہیں, حلوائیوں کی نہیں, شیدائیوں کی صفیں تھیں, مجاوروں کی نہیں, مجاہدوں کی صفیں تھیں, تعویذ فروشوں کی نہیں, سرفروشوں کی صفیں تھیں. جب کسی طرف سے گنجائش نہ ملی تو وہی خنجر اپنے سینے میں اتار کر مردار ہو گیا. اپنا خنجر
عمر کے دشمن کی پرانی نشانی، وہ جونیئر تھا یہ سینئر، عمر کے دشمن کی نماز ہو چکی تو پوچھا من قتلنی، مجھے کس نے قتل کی، کس نے مجھے زخمی کیا، کس نے مجھے وار کیے؟ بتایا گیا فیروز نے الحمدللہ اتنا بلند آواز سے کہا کہ مدینے کی گلیوں تک آواز گئی، لوگوں نے سمجھا کوئی زخم گہرا نہیں ہے اس لیے کہ آواز میں شباب ہے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا یہ جسم نہیں بول رہا تھا، یہ ایمان بول رہا تھا۔ ہاں الحمدللہ زور سے کہا، اللہ سے شہادت مانگی تھی، کھری شہادت مل گئی، کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرا ہوں، کافر کے ہاتھوں سے مرنا شہادت ہوتا ہے نا، مسلمان کے ہاتھوں سے مرنا۔ پوچھو ملی بھگت کرنے والوں سے، اب جو تم نے انہیں ملت اسلامیہ کا فرزند مان کر سینے سے لگا لیا، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے نظریاتی کونسل کی نوکری چند ٹکے بچانے کے لیے کون سے جو تم نے 1200 نوجوان مروائے ہیں، وہ ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت قاری صاحب یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں نعرہ بازی کی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم کے مظلوم بچوں کے خون سے نیچی چمکانے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کیا کسی مسلمان کے ہاتھوں سے نہیں، غیر مسلم کے ہاتھوں سے جام شہادت پی رہا ہوں۔ یا رب تیرا کرم، تجھ سے میں نے 2 شہادتیں مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی وجعل موتنی فی بلدی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے راہ حق میں شہادت دے دے اور اپنے محبوب کے شہر میں مرنا عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا تیسری شہادت ہم اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، شہادت بھی ملے گی، رحمت عالم کے مدینہ میں موت بھی ملے گی، اور قیامت تک ہم تجھے محمد کے قدموں میں سلائیں گے بھی۔ یہ ہماری طرف سے ہذا من عندنا۔ جی عمر کے نام سے طاغوت لرزہ برندام، عمر کی ستوہ تو ہے بد سے سرنگوں اسلام، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسریٰ و قیصر، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، عمر ضیائے حقیقت، عمر رسول صفات۔ وہ لوکان آبادی نبی کے مکان عمر، عمر ضیائے حقیقت، عمر رسول صفات، عمر اذان محبت، عمر نشان حیات، عمر سیادت اعلیٰ، امامت کبریٰ، عمر صداقت اولیٰ، شہادت عظمیٰ، عمر ہے خاصان مؤمنین کرام، عمر ہے خاصان مؤمنین کرام، عمر خلیفہ برحق، عمر امیر و امام، عمر مشیر پیغمبر، عمر سفیر نبی۔ یہ تو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، آج یہ تو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، ادروائز اور ول ٹیچ۔ عمر مشیر پیغمبر، عمر سفیر نبی، عمر مشیر پیغمبر، عمر
سفیر نبی، عمر مشیر پیمبر، عمر سفیر نبی، عمر رفیق غنی ہے، عمر شفیق علی، عمر رفیق غنی ہے، عمر اتنا شفیق، اتنا سچا بھائی، اتنا سچا بھائی، کسی معاملے میں، فقہی معاملے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ اتنا صائب، اتنا اطمینان بخش، اتنا دل نشین، اتنا پرسکون کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں علی لولا علی لہلک عمر، آج اگر عمر نے علی میری رہنمائی نہ کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. پھر ایک مقام پر علی پوچھتے ہیں عمر مجھے مشورہ دیجیے، یہ مشورہ عرض کرتے ہیں، علی اتنا مطمئن ہوتا ہے، فرماتے ہیں لولا عمر لہلک علی، آج اگر عمر میرا بھائی مشیر نہ ہوتا تو میں نقصان میں رہتا. یہ آپس میں بھائی بھائی تھے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جنت میں اب بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حشر میں بھی یہ بھائی بھائی ہی اٹھیں گے. یہ وہ شاگرد ہیں جن کا استاد محمد عربی ہے، یہ وہ طلباء ہیں جن کی کتاب قرآن حکیم ہے، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کا ممتحن رب العالمین ہے. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یہ بیمار تو تھا، اسے ظلم کی بیماری لگی تھی، اسے جہالت کی بیماری لگی تھی، قرآن آیا صحت مند بنا دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. فار ایگزامپل ایک نمونہ بتاتا ہوں بیمار کا، کتنا بیمار تھا، قرآن نے کتنا صحت مند کر دیا. مکہ کی لیڈرشپ نے دارالندوہ میں مشاورت کی، دنیا کفر و شرک کے لیڈر جمع ہوئے، طے پایا اب عبداللہ کا یتیم ناقابل برداشت ہے، قرآن کی فتوحات ناقابل برداشت ہیں، ہمارا سکوپ نہیں رہا، ہمارا مستقبل خطرے میں ہے اگر قرآن کو نہ روکا گیا. کون ہے جو یہ کارنامہ انجام دے؟ ایک لیڈر کھڑا ہوا کہنے لگا میں 200 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا. یہ اس دور کے جو سرخ اونٹ ہیں، آج کی شیورلیٹ امپالا یا بیوٹیا مرسیڈیز، 200 سرخ اونٹ. کسی نے کھڑے ہو کے کہا میں جائیداد دوں گا، کسی نے کہا میں اسے اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا جو یہ کارنامہ انجام دے. محمد ناقابل برداشت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیوٹیا مرسیڈیز 200 سرخ اونٹ. کسی نے کھڑے ہو کے کہا میں جائیداد دوں گا، کسی نے کہا میں اسے اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا جو یہ کارنامہ انجام دے. محمد ناقابل برداشت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نوجوان کھڑا ہوا، غضبناک نگاہوں سے لیڈروں کی طرف دیکھا، کہنے لگا انعامات اپنے گھر میں رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کام میں کر دیتا ہوں، تم یہاں انتظار کرو، میں ابھی محمد کا سر کاٹ کے لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ابن خطاب. اب آپ ہی مجھے بتائیے اس سے بڑا بیمار کون ہوگا جو کائنات انسانی کے مسیحا کا سر قلم کرنے جاتا ہے، جو معالج انسانیت کا سر قلم کرنے جا رہا ہے، اس سے بڑا بیمار کون ہوگا؟
شمشیر بکف نکلا، ہاتھ میں تلوار لیے باہر آیا دار الندوہ سے، چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار ہیں۔ ایک آدمی نے دیکھا ابن خطاب غضبناک نظر آتا ہے، پوچھا کدھر؟ کہنے لگا محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ راولپنڈی کے دوستوں، مجھے اجازت دیں ایک بات کہتا جاؤں، اس دور میں لوگ مشرک تو تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے، سچ کہتا ہوں، اتنی آسانی سے جھوٹ نہیں بولتے تھے جتنی آسانی سے آج ہم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ابن خطاب نے کہا میں ابن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اس کا قرآن ناقابل برداشت ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر قرآن ناقابل برداشت ہے تو پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر سے ہوتے جاؤ۔ اچھے لوگ دوسروں کے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں۔ میں کانوں سے سن کے آ رہا ہوں کہ تیری بہن کے گھر سے قرآن کریم گونج رہا ہے۔ ابن خطاب کا غصہ، ابن خطاب کا غیظ و غضب دوہرا ہو گیا، کہنے لگا ابھی خبر لیتا ہوں، رخ بہن کے گھر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی خاموش رات اور نصف شب گزر جانے کے بعد کا سناٹا، بہن کے گھر کے قریب آیا تو فضا میں تحلیل ہو کر کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآن کریم کی آیات کی آوازوں نے بگڑے ہوئے عمر کا استقبال کیا۔ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ دل کی دنیا میں قرآن کریم نے ڈیرے لگانا شروع کیے، کفر و جہالت کے جراثیم پہ زوال آیا۔ قرآن کریم نے ابن خطاب کے ضمیر پہ دستک دی، اللہ لا الہ الا ہو۔ لات و منات، عزا اور حبل کی پوجا کرنے والے، آستانہ پرستی میں مبتلا، لات و منات، عزا و حبل کے درباروں پہ جھولی پھیلانے والے ابن خطاب کبھی سوچا کہ کنہیں پایا، کسے کھویا، کتنے کمزوروں کا دامن پکڑ بیٹھے ہو اور کتنے قوی سے دور ہو گئے ہو۔ ثانی کو پکڑ لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان
يشركون الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. رات کی تنہائی میں مکہ کے پرسکون سناٹے میں قرآن کریم کو سننے والا ابن خطاب اجمی نہیں عربی ہے اور عربی زبان کی فصاحتیں جانتا ہے، بلاغتیں جانتا ہے. صرف سن نہیں رہا، سمجھ بھی رہا ہے. صرف سن نہیں رہا ہماری طرح، سمجھ بھی رہا ہے. لہ الاسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. عمر نے اپنے ضمیر سے پوچھا مانوں یا انکار کروں، اقرار کروں یا انکار کروں، اس سچائی کے آگے جھک جاؤں یا دوڑ جاؤں. ضمیر نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو انکار بہت ہو چکا، یہ رات اقرار کی ہے. قرآن کریم نے فرمایا اننی انا اللہ. ابن خطاب کے ضمیر نے گواہی دی نام انت اللہ. جلدی سے آگے بڑھے، بہن کے دروازے پہ دستک دی، نوک کیا. فاطمہ نے دروازے کے سوراخوں سے جھانک کے دیکھا، اپنے بھائی کو کھڑا پایا. اپنے معلم، اپنے استاد سے کہا میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے، میرا بیمار بھائی آیا ہے، آپ ایک طرف ہو جائیے، اس سے میں نمٹوں گی. استاد کو ایک طرف کر دیا، دروازہ کھولا. پہلے تو دل کی باتیں تھیں، پہلے تو ضمیر کی رہنمائی تھی نا، اب دروازہ کھلا تو ذرا دماغ بھی داخل ہو گیا. دروازہ کھلا تو دماغ بھی داخل ہو گیا. دماغ نے پوچھا فاطمہ کیا پڑھتے ہو؟ ضمیر نے نہیں، دماغ نے پوچھا فاطمہ کیا پڑھتے ہو؟ فاطمہ نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ہم جو پڑھتے ہیں آپ کو کیا. عمر نے کہا جانتا ہوں جو تم پڑھتے ہو، معلوم ہے مجھے. فاطمہ نے کہا جب معلوم ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ عمر نے کہا پوچھتا اس لیے ہوں کہ مجھ سے مشورہ لیے بغیر تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ فاطمہ نے کہا یہ باتیں مشورے کی نہیں، یہ تو اس کے انتخاب کی بات ہے. جب اس نے پسند کر لیا، جب اس نے چن لیا تو ہم پوچھیں کس سے؟ برادر مکرم، یہ بات تجھے بری لگے یا اچھی، تو اسے گوارا کرے یا نہ کرے، اطلاع عرض ہے کہ ہم بہت عرصے سے رحمت عالم کے غلام بن چکے. دماغ نے بازو اٹھایا، ایک نشانی پیکر پر پوری قوت سے بازو مکہ بن کر لپکا. فاطمہ زمین پہ جا گری.
عمر نے لاتوں اور مکوں کی بارش برسا دی. سر سے پاؤں تک فاطمہ خون میں نہا گئی. اور راولپنڈی کے دوستوں، عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہو جاتا ہے، عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہو جاتا ہے تو پھر روح پہ شباب آتا ہے، روح پہ جوانی آتی ہے. فاطمہ نے کہا عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی تو اسی ماں کا دودھ پیا، پر یہ مقدر کی بات ہے کہ تو اس ماں کا دودھ پی کر کفر پہ پکا ہو گیا ہے اور میں اسی ماں کا دودھ پی کر ایمان پہ پختہ ہو چکی ہوں. اب دماغ ہار گیا، دماغ شکست کھا گیا. زمین نے کہا بس ہو چکا، بہت ہو چکا، اب ذرا دیکھ تو صحیح وہ صحیفہ کیا ہے، وہ کلام کیا ہے جو تو نے سنا. اب درخواست ہی بن گیا. کہنے لگا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیا تھا جو تم پڑھ رہے تھے. درخواست کی. فاطمہ بنت خطاب فرمانے لگی ہے تو بہت بڑا خوشی کا وقت کہ تو نے بھی قرآن طلب کیا، بہت بڑا خوشی کا وقت ہے میرے لیے کہ تو نے بھی قرآن طلب کیا. لیکن اس موقع پہ بھی ہوش کا دامن نہیں چھوٹے گا. کتاب اللہ کے آداب یہ ہیں کہ اسے مشرک نہیں چھو سکتا. آپ شرک کے بیمار ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. میں آپ کے دامن میں قرآن، آپ کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دے سکتی ہوں. قانون کی بات تھی، یہ تو عمر بھی سمجھتا تھا کہ قانون موم کی ناک نہیں ہوتا، پھر قانون بھی اللہ کا. چپ ہو گئے لیکن آرزو آنکھوں میں سمٹ آئی، تمنا آنکھوں میں سمٹ آئی. رحم طلب نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا، کیا میں قرآن نہیں دیکھ سکوں گا؟ تو پھر بہن نے اپنا دوپٹہ بھائی کی گود میں رکھ کے قرآن کریم کو دامن میں رکھا. لکڑی پہ لکھا تھا، پتے پہ لکھا تھا، یا کسی کپڑے پہ لکھا تھا، جس صورت میں بھی تھا قرآن سامنے رکھ دیا. پابند کیا ہاتھ نہیں لگانا، صرف دیکھو. اور جو ہی نظر پڑی حسن اتفاق دیکھی. قرآن کریم نے پھر کہا اننی انا اللہ. اننی انا اللہ. زندگی اور موت کا مالک کون؟ اننی انا اللہ. حسن اتفاق. جو ہی نظر پڑی قرآن کریم نے پھر وہی بات دہرائی اننی انا اللہ. ابن خطاب نے کہا نام انت اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی یہ شہادت تو یہاں ہو گئی، اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دو نا. یہ شہادت تو یہاں ہو گئی، اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دو نا. وہاں بھی تو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے آنسو کی برسات میں، وہاں بھی تو آنسو کی برسات میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اے میرے بے نیاز معبود، اے میرے دادا ابراہیم کے معبود، تجھ سے کوئی منوا تو نہیں سکتا، تجھے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا. بس یہ تیرے محبوب کی آرزو ہے، محمد کی تمنا ہے. دو نام پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک ادھر بھیج. یا عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب عمرو بن ہشام مالدار ہیں، دولت مند ہیں، ساہوکار ہیں، وڈیرا ہے، چودھری ہے. لعنت بھیج، لعنت بھیج. میں تجھے وہ ہیرا دے رہا ہوں
جس کے پاس جوانی ہے، شباب ہے، غیرت ہے، شوکت ہے، سولت ہے، جلالت ہے، ابن ہشام کو رہنے دو، ابن خطاب کو بھیجتا ہوں۔ اب یہ سب تیاریاں ہیں، یہ سب تمہید ہے۔ بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھا، توحید کی شہادت تو ہو گئی، رسالت پر گواہی، رسالت کے قدموں میں جا کے دھونا۔ ابن خطاب سوچنے لگے، پوچھا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فاطمہ نے کہا عشق کی منزل پہ اکیلے جانا ہوتا ہے، اکیلے جاؤ گے اور اسی حال میں جاؤ گے جس حال میں آئے تھے۔ ابن خطاب ہاتھ میں تلوار لیے روانہ ہوئے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ پہرے پہ ہیں۔ انہوں نے دور سے ابن خطاب کو آتے دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ نام دشمن کا تھا، دوست کا تو نہیں۔ عمر کو آتے دیکھا، للکارا، فرمایا خبردار، سوچ کے آنا، یہ رحمت عالم کی بارگاہ ہے، یہاں تو اونچی آواز سے بولنا بھی گوارا نہیں۔ رحمت عالم نے سنا، فرمایا چچا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے روکو نہیں، آنے دو، یہ دشمن بن کر نہیں آ رہا، دوست بن کر آ رہا ہے۔ دروازہ کھلا، ابن خطاب اندر داخل ہوئے۔ رحمت عالم نے فرمایا کیسے آئے ابن خطاب؟ عرض کیا اللہ کے رسول سر لینے آیا تھا۔ ابن خطاب ہاتھ میں تلوار لیے روانہ ہوئے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ پہرے پہ ہیں۔ انہوں نے دور سے ابن خطاب کو آتے دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ نام دشمن کا تھا، دوست کا تو نہیں۔ عمر کو آتے دیکھا، للکارا، فرمایا خبردار، سوچ کے آنا، یہ رحمت عالم کی بارگاہ ہے، یہاں تو اونچی آواز سے بولنا بھی گوارا نہیں۔ رحمت عالم نے سنا، فرمایا چچا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے روکو نہیں، آنے دو، یہ دشمن بن کر نہیں آ رہا، دوست بن کر آ رہا ہے۔ دروازہ کھلا، ابن خطاب اندر داخل ہوئے۔ رحمت عالم نے فرمایا کیسے آئے ابن خطاب؟ عرض کیا اللہ کے رسول سر لینے آیا تھا، اب سر دینے آیا ہوں۔ دشمن بن کر چلا تھا، آمدے فاروق اعظم، طلالت فاروق اعظم، طلالت فاروق اعظم، خلافت فاروق اعظم، دشمن بن کر چلا تھا، اب دوستی مقدر میں آ گئی، بگڑا ہوا آیا تھا، تیرے قرآن نے بنا دیا محمد، بیمار چلا تھا، تیرے قرآن نے صحت مند بنا دیا۔ رحمت عالم نے فرمایا اسلام قبول کرنا ہے۔ عرض کیا قبول کس کو کہتے ہیں؟ اسلام پہ جینا اور مرنا ہے۔ کلمہ شہادت پورا کیا اور نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تیاری کرو، نماز پڑھنی ہے نا۔ اسی دوران فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، بس اتنا سا وقت لگا، آپریشن میں بس اتنا سا وقت لگا، نماز کی تیاری کرو نا۔ تقدیر نے کہا ابن خطاب قربانت شوم، قربانت شوم ابن خطاب، زندگی کی پہلی نماز کیسی پڑھو گے؟ تو مقتدی بنے گا، محمد تیرا امام بنے گا، یہ تیری زندگی کی پہلی نماز ہے۔ وضو بنایا، وضو بنا چکے تو عرض کیا نماز ہوگی کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی۔ عرض کیا پر کیوں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو؟ رحمت عالم نے فرمایا تیری قوم کو گوارا نہیں وہاں جانا۔ یہ بھی حضور کی مثالی شرافت تھی، یہی رکاوٹ بنا ہوا تھا، ابن خطاب رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان بیت اللہ میں نظر نہ آنا چاہیے۔
لیکن حبیب کبریا نے سوچا جو اپنا بن کے آ جائے اسے ماضی پہ تانا بھی نہیں دیا کرتے. فرمایا تیری قوم گوارا نہیں کرتی نا عمر. لیکن عمر تو سمجھ گئے. عرض کیا اللہ کے رسول بس جو بھی گوارا نہیں کرتا وہ گزر گیا. یہ سب کہانیاں ماضی میں چلی گئی. میں جا رہا ہوں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا ہوں. آپ تشریف لائیے. میں دیکھتا ہوں کون ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کے دکھائے. صفا کی بلندی پہ کھڑا ہے ابن خطاب. صبح کا چہرہ سرخ ہو کر نمودار ہو رہا ہے. ادھر ابن خطاب نے مکہ کی لیڈرشپ کو پکارا. دنیا کفر کے بیماروں, دنیا شرک کے آدم خور کرگسوں, ابن خطاب بول رہا ہوں یہ صبح میرے ایمان کی صبح ہے, یہ فجر میرے ایمان کی فجر ہے. رحمت عالم کے موقف سے تم نے میرا انکار بھی دیکھا تھا, اب اقرار دیکھو گے. تم نے میری بغاوت دیکھی تھی, اب رحمت عالم سے اطاعت دیکھو گے. تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا, اب سنورنا دیکھو گے. تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا, مجھے میری قرآن کے بغیر نبھتی نہیں. تو اطلاع نہ جائے کہ صاحب قرآن میرے آقا نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے آقا کا راستہ روکتا ہے. راول پنڈی کے روشن زمین سکوت مرد طاری تھا مکہ کے در و دیوار پر. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جلالت فاروقی کا سامنا کر سکے, فاروق اعظم کی غیرت و صولت کا سامنا کر سکے. رحمت عالم تشریف لائے. نماز فجر ادا ہوئی. ارباب علم و دانش امت مسلمہ کی یہ پہلی نماز فجر تھی جو بیت اللہ کے زیر سایہ رحمت عالم کی امامت میں ادا کی گئی. یہ پہلی نماز فجر تھی جو امت مسلمہ نے بیت اللہ کے زیر سایہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا کر ادا کی. اور یہ وہی فجر ہے جو عمر کے ایمان کی فجر ہے. اس لیے اہل نظر کا یہ تجزیہ ہے کہ عمر آیا تو اسلام خلوت سے جلوت میں آ گیا. عمر سے پہلے اسلام انڈور تھا, عمر آیا تو اسلام آؤٹ ڈور ہو گیا. اس لیے تاریخ کریڈٹ دیتی ہے اس مرد نر کو. اول من فتح بابل